یہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذو القرنین بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ تو پیغمبر تھے، یہ پیغمبر نہیں تھا، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا، موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا۔ اب یہ 3 مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی۔ ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور تیسری جو ہے شمال کی طرف۔ اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا۔ ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے گا۔ تو پہلی مہم اس کی کیا تھی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ابھی کیچڑ کے اندر نہیں، یعنی وہ دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم۔ قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا، حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے، کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں دماغ کا لفظ نہیں ملے گا، ہمیشہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا، عقل کا لفظ ملے گا، دل کا ملے گا، کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا، لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اس لیے جب بھی دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں، وہ اپروپریٹ ہے، دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل اور دماغ دونوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل۔ تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں، اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک، مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذی القرنین، تو وہ ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے ذی القرنین کو یہ اختیار دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی، اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا with reference to زمین، وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے۔ تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لوٹایا ہی جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا،
یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا, اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے. ثم اتبع سببا, اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے, یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر, وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا, بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا, تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے, تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی, ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ, کوئی پہاڑ نہیں تھے, وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک, اور یہی ہوا, وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا, یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا, جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما, تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا, جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی, کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی, کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا, جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ, اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. اچھا, سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے. وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات, مغرب کی فتوحات, مشرق کی فتوحات, اور پھر شمال تک کی آذربائیجان, رشیا, یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے, ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا, جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے. قالوا یا ذا القرنین, تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا, ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے, یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین, ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی, یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگ میگوگز کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے, یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے, ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی. اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا, یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے, سامنے آپ کو یہ دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی, جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے, اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی, لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی.
تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے، تم صرف کیا کرو فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال الفخو، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں، یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے، لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے، هذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا، یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے، یہ بلو والے قرآن حکیم میں 331 نمبر پیج کے اوپر یہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ قرآن حکیم میں 2 ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95، 96، 97 کے اندر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہو گئیں، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی، اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں، کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ 2 قومیں، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَمٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے۔
बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक हम तुम्हें भी, इन लोगों को भी, इन काफिरों को भी, और जिनकी ये इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर। इसमें जाहिर है कि वो नेक लोग मुराद नहीं है, वो अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ में बता दिया कि काफिर जो है वो छेड़ा करते थे कि अच्छा जो जिनकी पूजा की जा रही है उनको भी दोज़ख में भेजा जाएगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम भी दोज़ख में डाले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बिल्कुल हुज्जतबाजी कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं फेंका जाएगा क्योंकि उन्होंने तो दावत नहीं दी है। हम इनके जो ये बुत हैं, इन पत्थरों को हम जो है वो इनके साथ जो है वो दोज़ख में फेंकेंगे ताकि इनकी हसरत में इजाफा हो कि हम इनको इनके आगे झुका करते थे। तो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको पूछते थे, हसबु जहन्नम, वो ईंधन बनेंगे जहन्नम का, अंतुम लहा वारिदून, और तुम्हें उसके ऊपर से गुजरना होगा। लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, अगर ये खुदा न खास्ता ये इलाह होते, ये भी कोई छोटे इलाह होते, तो कभी भी दोज़ख के अंदर तो पेश ना किए जाते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और वो सब के सब उसके अंदर हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो यहाँ पर जिक्र आया कि ये कुर्ब क़यामत में ये मामला होने वाला है कि याजूज और माजूज, ये दो कबाइल आज़ाद कर दिए जाएंगे और ये पहाड़ों से फिसलते हुए जो है वो हमला आवर हो जाएंगे पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर। बड़ी डिटेल हदीस है, उसका ये पोर्शन ये है कि जब दज्जाल को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही के जरिए ये बात इरशाद फरमाएगा। जाहिर है कि वो पैगंबर तो होंगे, उम्मती की हैसियत से आएंगे, लेकिन पैगंबरी उनकी छीनी नहीं होगी। पैगंबर तो होंगे, वही का सिलसिला तो जारी होगा, यानी जो अल्लाह ताला दुनियावी मामलात में उनको वही करेगा। दीन तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका होगा, तो वही करेगा अल्लाह ताला। इस सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि आप मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं, क्योंकि अब इतना बड़ा फितना आने वाला है कि किसी के अंदर ताकत नहीं है उस फितने का मुकाबला करने की, और वो याजूज और माजूज का फितना है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान जो भी होंगे उनको इकट्ठा करके कोहे तूर पर ले जाएंगे, फिर दुनिया में याजूज और माजूज फैल जाएंगे, वो दीवार उनकी टूट जाएगी, उसी हदीस में आता है। और ये जो है जिस तरफ से गुजरेंगे सब कुछ खा पी जाएंगे, हत्ता कि ये नहरें तक और पानी और समुंदर तक खुश कर देंगे। इतना जो है ये खाने पीने वाले लोग होंगे, हर चीज चटम बटम कर जाएंगे, हर चीज, और ये पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगे। और ज़ाहिर मुसलमान इस फितने का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह इस फितने से हमें बचा। तो अल्लाह ताला की तरफ से होगा कि उनके गर्दनों में कोई कीड़े जो हैं वो डल जाएंगे, और उन कीड़ों की वजह से वो याजूज और माजूज जो हैं ये हलाक हो जाएंगे। कोई ऐसा वायरस अल्लाह ताला कोई पैदा फरमा देगा, कोई वबाई मर्ज फैलेगा, ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। और फिर लेकिन इनकी वजह से पूरे ज़मीन के ऊपर जो है वो बदबू फैली होगी, क्योंकि ये तो करोड़ों की तादाद में होंगे। बुखारी और मुस्लिम में आता है ना कि मतलब ये क़यामत वाले दिन जब दोज़ख में डाले जाएंगे और हर 1000 में से एक जन्नती और 999 दोज़खी, तो वो 999 याजूज और माजूज में से होंगे। तो इतनी बड़ी तादाद इनकी होगी। तो फिर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस में आगे आता है, ये मैं कोई स्टोरी नहीं पढ़ा, सही मुस्लिम की हदीस 7373, मिशकात में 5475, तिरमिज़ी में भी ये रवायत मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से बड़े बड़े परिंदे आएंगे ऊंट की कोहानों की तरह के, और वो जो है वो आप समझ, जिस तरह गिद्ध है, ये मुर्दार खोर है, इस किस्म की कोई बड़ी बड़ी गिद्धें आएंगी जो कि वो सारे गोश्त को खा जाएंगी। और फिर उनके तीर और तरकश जो होंगे, मुसलमान 7 साल तक उनको जलाते रहेंगे आग के तौर के ऊपर, यानी इतनी बड़ी तादाद होगी उनकी। और ये फिर मामला होगा, और उसके बाद फिर जो है वे खुशबूदार हवा चलेगी और तमाम अहले ईमान की अल्लाह ताला रूह कब्ज फरमा लेगा, और फिर पीछे जो है वो सिर्फ काफिर रह जाएंगे, और उन्हीं पर फिर क़यामत कायम होगी। ये पूरी मामलात हैं जो सही मुस्लिम में और मिशकात में आए। तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 7135 और मुस्लिम में 7237, मिशकात में 5342, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सवाए अल्लाह के। ये कलमात पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो परेशानी के आलम में, घबराहट के आलम में निकले, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए उस शर के सबब जो तबाही होने वाली है, वो शर करीब आ गया है कि याजूज और माजूज की जो दीवार है उसमें सुराख हो चुका है,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا, اس وقت یہ معاملات ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348, مسلم میں 532, مشکات میں 5541, جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی, یعنی انسان ہی ہوں گے اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے. شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے, اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے, پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں, ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگز انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں, مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا, اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں, اسی کے اندر عافیت ہے. اب آ جائیے اس سورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 پر وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور ہم گزار دیں گے بعض کو بعض میں سے گھسا دیں گے, یعنی اس طریقے سے یہ آپس میں مل جائیں گے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. یعنی یہ زمین کے اوپر یاجوج اور ماجوج بالکل گتھم گتھا ہو جائیں گے, مل جائیں گے. الٹیمیٹلی پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم اس دن ان کو ایک دوسرے میں گھسا دیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا, سب کے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. یعنی قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر مسلمانوں کی تو روح قبض ہو جائے گی اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے عیاں کر دیں گے. کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی, جو غیب میں چیز تھی وہ سامنے آ جائے گی. الَّذِينَ كَانَتْ اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ کافر کے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ہماری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے, یعنی کوئی حق بات ان تک پہنچتی تھی تو اپنے کان بند کر لیتے تھے. کافروں سے مراد صرف غیر مسلم نہ سمجھیے گا. کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, چاہے کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرے چاہے اپنے عمل سے انکار کرے. بندہ ہے مسلمان ہے اور عملاً وہ کافر ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, عقیدے میں مسلمان ہے تو عملاً تو وہ کفر کر رہا ہے. تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو ہماری یاد سے دنیا میں غافل ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل ہو تو اس کو کہا جائے خیر ہے تو مسلمان ہے اور کافر کو پھینک دیا جائے. نہیں, یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کا, جسے فٹ اسے گفٹ.